شاعر نے کہا کہ کعبہ بے نام و نشان می ماند اگر زینب نہ بود. کعبے کا نام و نشان نہ ہوتا، دین نہیں بچتا تو کعبہ کہاں سے بچتا؟ جب کعبہ نہ رہے، دین نہ رہے تو حج کہاں سے، طواف کہاں سے؟ کعبہ بے نام و نشان می ماند اگر زینب نہ بود. بے امن دار الامان می ماند اگر زینب نہ بود. یہ جو شہر امن ہے کعبہ، اگر شہر امن رہا، دار الامان اگر رہا ہے کہ جو بھی اس یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن الہی میں ہے، تو یہ دار الامان نہ رہتا اگر زینب کا کردار نہ ہوتا، اگر زینب کی کوششیں نہ ہوتی، اگر زینب کے خطبات نہ ہوتے، اگر زینب کی اسیری نہ ہوتی. کعبہ بے نام و نشان می ماند اگر زینب نہ بود. آج حج نہ ہوتے، طواف نہ ہوتے، صفا و مروہ نہ ہوتے، آج رکن و مقام، آج مینا میں قربانیاں، رمی جمرات، یہ سنت ابراہیمی نہ ہوتی اگر زینب کربلا کو مندگار نہ کرتی. کعبہ بے نام و نشان می ماند اگر زینب نہ بود. بے امان دار الامان می ماند اگر زینب نہ بود. یہ سب کردار زینبی کی وجہ سے ہے. گرچہ دادند انبیاء ہر یک نشان از کربلا. تمام انبیاء یا کربلا سے گزرے ہیں یا کربلا کو یاد کیا ہے اور ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کی ہے، مصائب کربلا کو یاد کیا ہے. گرچہ دیدن انبیاء ہر یک نشان از کربلا. حضرت ابراہیم، حضرت نوح، باقی انبیاء یہاں سے گزرے ہیں، مصائب کربلا کو یاد کیا ہے، گریہ کیا ہے. گرچہ دادن انبیاء ہر یک نشان از کربلا. تمام انبیاء نے ایک ایک نشانی بتا دی ہے، کربلا کو یاد کیا ہے، لیکن کربلا ہم بے نشان می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا کا بھی نام و نشان نہ ہوتا. کربلا کو اگر معراج تک پہنچایا ہے، کربلا کو اگر نتیجے تک پہنچایا ہے، حسین ابن علی کی قربانی کو تا ابد مندگار کیا ہے، زندہ جاوید بنا دیا ہے، تو کردار زینبی نے، قافلہ زینبی نے اسے مندگار کیا ہے. یہ اسیری زینب کی مرہون منت ہے. یہ قربانی زینب کی وجہ سے ہے، یہ خطبات زینب کی وجہ سے. ہر چیز کربلا سے باقی ہے، کربلا زینب کے توسط سے باقی ہے. کربلا ہم بے نشان می ماند اگر زینب نہ بود. مکتب سرخ تشیع کا غدیر آغاز شد. تشیع کی ابتدا، بنیاد غدیر میں اعلان ولایت سے پڑی. تشیع کی پہچان غدیر، وہاں سے تشیع نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، نشو و نما حاصل کیا. ولایت امیر المؤمنین اور ولایت ائمہ کی بدولت تشیع کو ایک پہچان ملی، ایک نشان، ایک راہ، ایک خط ملا تشیع کو. وہاں سے ولایت مدار لوگ جدا ہو گئے.
ثقیفائی الگ ہو گئے. تشیع کی ابتدا غدیر سے، مکتب سرخ تشیع یہ قربانیوں سے آگے آنے والا مکتب، خون دے کر، قربانیاں دے کر نشو و نما پانے والا مکتب، ابتدا غدیر سے مکتب سرخ تشیع کا غدیر آغاز شد، تا ابد بے پاسبان می ماند اگر زینب نبود. یہ مکتب غدیری بے پاسبان، بے نگہبان رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی. زینب نے اس کی نگہداری اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی. کردار زینبی نے مکتب غدیری کو تا ابد حیات عطا کی، زندہ جاوید کر دیا. تشیع مرہون منت ہے اس بی بی کی. اس بی بی کی کوششیں اس میں شامل ہیں. مکتب سرخ تشیع کز غدیر آغاز شد، تا ابد بے پاسبان می ماند اگر زینب نبود. مکتب تشیع کس طرح سے پھیلا ہے، پھولا ہے، نشو و نما حاصل کیا ہے. قربانی حسین کی، کردار زینبی نے اسے تا ابد زندہ جاوید بنا دیا. مکتب قرآن کہ از خون شہیدان جان گرفت. یہ مکتب قرآن، یہ مکتب تشیع، یہ مکتب اہل بیت خون شہیدان اسلام کی وجہ سے اس کے جسم میں جان ہے، روح ہے. شہدائے بدر و حنین، شہدائے اسلام، شہدائے انقلاب، ان شہیدوں کی وجہ سے، شہدائے اسلام کے خون کی برکت سے مکتب قرآن و مکتب اہل بیت میں روح باقی ہے، جان آ گئی، یہ مکتب زندہ ہوا. مکتب قرآن کہ از خون شہیدان جان گرفت، بے تحرک ہم چنان می ماند اگر زینب نبود. یہ مکتب، یہ مذہب، یہ بے حرکت، سکوت و جمود میں، غفلت میں بے تحرک رہ جاتا. زینب نے انہیں حرکت دی ہے. جنب و جوش حضرت زینب نے کردار زینبی سے اس میں پیدا کر دی ہے. آگے بڑھنا سکھایا، مشکلات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا سکھایا حضرت زینب نے. مجری احکام قرآن او بود با صبر خویش. اگر تصور کرے، درست تصور کرے، اگر کربلا کو سمجھیں، درست سمجھیں، اگر کردار زینبی کا مطالعہ کریں اور درست مطالعہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجری احکام قرآن زینب ہے. احکام قرآن پہنچانے والی ہستی، سمجھانے والی ہستی، احکام قرآنی کو بقا بخشنے والی ہستی زینب ہے. اپنے صبر سے، اپنی استقامت سے، اپنی ثبات قدمی سے احکام قرآن کو بچایا. تو کہہ سکتے ہیں کہ مجری احکام قرآن او بود با صبر خویش. دین حق بے حکمران می ماند اگر زینب نبود. اگر زینب اپنی قربانی نہ دیتی تو پھر احکام قرآن جاری نہ ہوتے. لوگ نہ آشنا رہتے شریعت سے، احکام قرآنی سے. کردار زینبی شامل ہیں.
کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا. یہ کردار زینبی کا کمال ہے کہ اسلام یزیدی کو اسلام حسینی سے جدا کر دیا، اسلام باقی کو، اسلام ولائی کو اسلام ثقیفائی سے جدا کر دیا. تو کردار زینب نے جب تک زینب و سید سجاد اسیر ہو کے درباروں میں بازاروں میں نہ گئے، اس وقت تک ہر شخص وہاں پہ اسلام کا دعوے دار تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا. نمازیں درباروں میں بھی ہو رہی تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے لوگ، اگرچہ شراب بھی پی لیتے تھے، نمازیں ہوتی تھیں، لیکن اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسلام طاغوتی، اسلام ثقیفائی، ان کی پہچان نہ تھی، ان میں فرق نہیں کر سکتے تھے. اب عبداللہ الحسین نے اپنی قربانی دی، اس کے بعد کردار زینبی کا آغاز ہوا، اور کربلا سے شام تلک حضرت علیہ مکرمہ زینب نے فرق کو واضح کرنا شروع کر دیا کہ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام دے کر گئے ہیں، وہ اسلام جس کی حفاظت کے لیے خداوند متعال نے 12 خلیفے منتخب فرمائے ہیں، ائمہ معصومین کو بھیجا ہے، جن کی حفاظت کے لیے شہدائے اسلام نے خون دیے ہیں، وہ اور ہیں. اور جس اسلام کو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد زبردستی لوگوں پہ تھوپا گیا ہے، وہ اسلام اور ہے. اس اسلام میں ناموس شریعت کا احترام ہے، احکام قرآن کا احترام ہے، دین کا احترام ہے. وہ اسلام جو ثقیفائی ہے، اس میں نمازی بھی ہیں، شرابی بھی ساتھ ہیں، وہاں کسی احکام کی رعایت ضروری نہیں ہوتی. فرق واضح کرنا شروع کر دیا. حضرت زینب نے کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا، حق و باطل تو امن می ماند. اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی، زینبی کردار نہ ہوتا، تو اسلام اصلی اور اسلام نقلی، اسلام اصیل و اسلام ثقیفائی ہم ایک ساتھ ہوتے، ہمیشہ لوگ فرق نہیں کر سکتے. اگر زینب نہ ہوتی، زینب کی فاتح یہی ہے کہ اپنے خطبوں سے، درباروں اور بازاروں میں اپنی حاضری سے اور اپنے کردار سے بتا دیا کہ حقیقی اسلام کون سا اسلام ہے. ابا عبداللہ الحسین نے جس اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی وہ کیا ہے؟ اور جس اسلام میں یزید جیسے شرابیوں کو خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے برسر اقتدار لایا جاتا ہے، وہ اسلام اور ہے. جہاں شرابی حاکم مسلمان بن جاتا ہے، مجری احکام بن جاتا ہے، جہاں شرابی نماز جمعہ کی امامت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ اسلام اور ہے. یہ زینب و سجاد کے کردار نے نمایاں کر دیا ہے. کرد اسلام حسینی را، کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا، حق و باطل تو امن می ماند. اگر زینب نہ بود، حق و باطل کی پہچان نہ ہوتی. در شناسائے مسیر حق و باطل فکرها بے گمان اندر گمان می ماند. اگر زینب نہ بود، لوگوں کی فکریں منجمد ہو جاتی، لوگ گمان در گمان باقی رہ جاتے، حق و باطل کی پہچان نہ ہوتی. مسیر حق، مسیر باطل، شبیری و یزیدی، حسینی و یزیدی، ان دو مسیروں کے درمیان، ان دو راہوں کے درمیان پہچان نہ ہوتی. لوگ آئے تھے کربلا میں،
نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن حمائل تھا گلے میں، یزید کو خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے قبول کرتے تھے اور آئے تھے کربلا میں۔ کون واضح کرتا کہ حسین جس اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں وہ کون سا اسلام ہے، اور یزید کس اسلام کو لے کر آیا ہے؟ آخر جنگ کس بات کی ہے؟ کیا دونوں طرف اسلام کے دعوے دار، پیشوائی کے دعوے دار؟ ہو سکتا ہے کہ دو اسلام کربلا میں ہیں، کافر تو نہ تھے وہاں، مسلمان ہی تھے سب، نماز گزار تھے سب، لیکن پہچان نہ تھی، شناخت نہ تھی کہ کون سا صحیح اسلام ہے کون سا غلط۔ در شناسائے مسیر حق و باطل فکرہا بے گمان اندر گمان میماند اگر زینب نبود۔ لوگ خیالات کے شکار ہو جاتے اور رہ جاتے، فرق نہیں کر سکتے۔ صحیح اسلام کی پہچان نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی۔ شد گلستان کربلا از لالہائے احمدی، گلشن پیغمبر اسلام کربلا میں ویران ہوا اور کربلا کو گلستان بنا دیا۔ خاندان پیغمبر اسلام، خاندان اہل بیت لٹ گیا، کربلا کو گلستان بنایا۔ شد گلستان کربلا از لالہائے احمدی، وین گلستان در خزان میماند اگر زینب نبود۔ یہ جس کربلا کو آباد کیا اب عبداللہ حسین نے گلستان بنایا، اسے مکتب تشیع کے لیے گلشن بنایا، معطر کر دیا، اسے روشن کر دیا تھا اسے۔ قربانی اب عبداللہ حسین نے، ہمیشہ یہ گلستان خزان میں رہتا، شکوفائی نہ ہوتی، ثمرآور نہ ہوتا یہ گلستان اگر زینب نہ ہوتی۔ بن گلستان در خزان میماند اگر زینب نہ بود۔ اس گلستان کی حفاظت زینب نے کی ہے، گلشن کربلا کی حفاظت زینب نے کی ہے۔ شعلہ عالم فروز نہضت سرخ حسین، زیر خاکستر نہان میماند اگر زینب نہ بود۔ شعلہ عالم فروز نہضت سرخ حسین، اب عبداللہ حسین کا خونین انقلاب، سرخ انقلاب جو کہ شعلہ عالم فروز ہے، عالم افروز۔ کربلا شعلبر انقلاب ہے جس نے تا قیامت آنے والی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ابھی نسلیں پیدا نہیں ہوئی ہیں، کربلا ان پر بھی حاوی ہے۔ ایسا انقلاب اب عبداللہ حسین نے بپا کیا ہے کہ نسل در نسل تا قیامت کربلا کو کوئی بھی نسل فراموش نہیں کر سکتی۔ کربلا قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں پہ حاوی ہے، چھا گئی ہے۔ شعلہ عالم فروز نہضت سرخ حسین، یہ انقلاب جو اب عبداللہ حسین نے بپا کیا، جس نے تا قیامت آنے والی نسلوں پہ خود کو حاوی کر دیا، یہ انقلاب ہے شعلبر زیر خاکستر نہان میماند اگر زینب نہ ہو۔ یہ زیر خاکستر ہو جاتا، اس میں اس کی شعلوری نہ ہوتی، زینبی کردار ہے جس نے اسے ہمیشہ شعلور رکھا ہے، روشن رکھا ہے۔ گرمائش اس میں علیا مکرمہ زینب نے ڈال دی ہے اس انقلاب میں۔ زیر خاکستر نہان میماند اگر زینب نہ بود، نالہ مظلومی لب تشنگان دشت خون، در گلوگاہ زمان میماند اگر زینب نہ بود۔ کربلا میں
جتنے نالے، جتنی فریادیں بلند ہوئی، مظلومیت کی آواز تھی، یا العطش کی صدائیں، مظلومیت کی فریاد، یہ ساری فریادیں جو مظلومیت اسلام و اہل بیت کی فریاد تھی، کربلا میں نالے مظلومی لب تشنگان دشت خون، یہ ساری آوازیں، تمام بیویوں کی آوازیں، تمام بچوں کی فریادیں، تمام شہیدوں کی رجز خانیاں، ان کی کہانیاں، ان کی جوان مردیاں، ان کی شجاعتوں کے قصے، ان کی فداکاریوں کی باتیں، ان کی جانثاریاں، یہ ساری چیزیں در گلوگاہ زمان میماند اگر زینب نبود، زمانے کے گلے میں یہ چیزیں رہ جاتی، پھنس جاتی، باہر نہ آتی، انسانیت کے کانوں تک یہ فریادیں نہ پہنچتی اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب نے کربلا کے شہیدوں کے پیغام کو زمانے کے کانوں تک پہنچا دیا، انسانیت تک پہنچا دیا، کربلا کے پیاسوں کی فریاد کو آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا، ان کے پیغام کو پہنچا دیا۔ یہ کارنامہ زینب ہے، نالہ مظلومی لب تشنگان دشت خون، در گلوگاہ زمان میماند اگر زینب نبود۔ یہ فریادیں دب جاتی کربلا میں، یہ صدائے حل من ناصر ینصرنا ابا عبداللہ الحسین وہیں پہ دب جاتی کربلا میں، اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب اسیر نہ ہوتی، اگر سید سجاد کی اسیری نہ ہوتی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان کی فداکاریاں نہ ہوتی، اگر ان کی جانثاریاں نہ ہوتی، در گلوگاہ زمان میماند اگر زینب نبود۔ کوئی فریاد حسینی، کوئی فریاد شہدائے کربلا ہم تک نہ پہنچتی، یہ زینب نے پہنچایا ہے یہ سارے پیغام۔ پیغمبری کی ہے حسین کے لیے زینب نے، اسلام کے لیے پیغمبری کی ہے، پیغام اسلام کو پہنچا دیا ہے، پیغمبری کی ہے زینب نے۔ فارسان صحنہ ہیہات من الذلرا، داغ ناکامی بجان میماند اگر زینب نبود۔ وہ شجاعان کربلا، وہ فارسان کربلا، وہ جوان مردان کربلا جنہوں نے ہیہات من الذلہ کا نعرہ لگایا، اگر زینب نہ ہوتی تو ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں ناکامی کا داغ رہ جاتا۔ زینب نے انہیں کامیابی تک پہنچا دیا ہے۔ فارسان صحنہ ہیہات من الذلرا، داغ ناکامی بجان میماند اگر زینب نبود۔ یہ کامیابی زینب نے دی ہے، زینب نے اپنی زینبی کردار سے دی ہے، انہوں نے قربانیاں دی، زینب نے انہیں کامیابی تک، ثمر تک پہنچایا۔ ای مؤید ہرچ ہست از زینب ایثار اوست، جو کچھ بھی ہے زینب کی وجہ سے ہے، ایثار زینب کی وجہ سے ہے۔ ای مؤید ہرچ ہست از زینب ایثار اوست، جو کچھ بھی ہے زینب کی وجہ سے ہے۔ جان ہستی ناتوان میماند اگر زینب نبود، نظام ہستی میں جان نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی، نہ مکتب میں جان ہوتی، نہ ہستی میں جان ہوتی، نہ کائنات میں جان ہوتی اگر زینب نہ ہوتی۔ کاروان مہدویت برمسیر فتنہا، بے امیر کاروان میماند اگر زینب نہ بود۔ اگر زینب نہ ہوتی، قربانی ابا عبداللہ الحسین کے بعد
تو آج مہدویت کی بات نہ ہوتی، قافلہ مہدویت نہ ہوتی، آج انتظار الظہور کی بات نہ ہوتی، آج کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے۔ کاروان مہدویت برمسیر فتنہ اس قدر فتنے اٹھاتے امیہ والے، ثقیفہ والے، دشمنان اہل بیت، اگر زینب نہ ہوتی اس قدر فتنے، اس قدر پروپیگنڈے کرتے کہ کاروان مہدویت جو ظہور کی طرف رواں دواں ہے، جو اسلحہ انتظار سے لیس ہو کر، جو اسلحہ معرفت سے لیس ہو کر، جو خود سازی و معاشرہ سازی و زمین سازی کے کاموں کو ساتھ لے کر ظہور کی طرف، صبح ظہور کی طرف پیش رفت کر رہا ہے، یہ کاروان بے امیر کاروان میں ماند اگر زینب نہ بود، مہدویت کا قافلہ آگے نہیں جا سکتا، کوئی امیر نہ ملتا، ظہور کی طرف جانے والے کاروان کے لیے کوئی رہنما نہ ملتا۔ آج اگر مہدویت کی طرف جانے والے رہنما ملتے ہیں، کتابیں ملتی ہیں، اصول ملتے ہیں، سیرت ہمیں ملتی ہے، آج تبلیغات ہوتی ہیں، آج ظہور کی بات ہوتی ہے، معرفت امام کی بات ہوتی ہے، تو یہ سب زینب کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے انقلاب عاشورہ کو بچایا، انہوں نے کاروان مہدویت کو بچایا۔ تو زینبی کردار جہاں کربلا سے یا اپنی خلقت سے شروع ہے، ظہور تک زینبی کردار ہے، تو یہ سوال نہ کریں، یہ سوال نہ کریں کہ امام زمان کیوں خون کے آنسو روتے ہیں اسیری زینب کے لیے۔ امام اس وجہ سے، امام کو معلوم ہے کہ زینب نے کیا کردار ادا کیا ہے ان کے ظہور کے لیے، ان کے قیام کے لیے۔ جانثاروں کی آمادگی میں زینبی کردار ہوتی ہے۔ امام زمان کے لیے سرباز زینبی کردار کے بغیر ناممکن ہے کہ سرباز ملے، جانثار ملے، جانباز ملے، خدمت گزار ملے، رضاکار ملے۔ بات نہ ہوتی، امامت کی بات نہ ہوتی، ولایت کی بات نہ ہوتی، کہاں مہدویت کی بات ہوتی؟ یہ زینبی کردار ہے جس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ خون سار اللہ رمزی را برے صحرا نوشت، یہ خون خدا، یہ اب عبداللہ حسین کا خون، خون شبیری جو سار اللہ کہتے ہیں، خون خدا، خون سار اللہ رمزی را برے صحرا نوشت، ایک رمز راز، ایک سر لکھ دیا صحرائے کرب و بلا پہ، لکھ دیا تا ابد یہ جو کچھ لکھا صحرائے کرب و بلا پہ لکھ دیا۔ اب عبداللہ حسین نے اپنے خون سے، خون سار اللہ نے جو کچھ لکھا، اس کی تفسیر بھی تو ہونی چاہیے تھی، اس کی تبیین بھی ہونی چاہیے تھی، اس کی ترجمانی ہونی چاہیے تھی۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، جو رمز توحید، رمز اللہ، رمز آزادی، رمز شجاعت و شہادت و شہامت اور رمز انتظار و رمز ظہور لکھ دیا صحرائے کرب و بلا پہ، شہیدوں کے خون نے، کردار نے، ان کی فریادوں نے، یہ تمام رمز و راز الہی تا ابد بے ترجمان می ماند اگر زینب نہ بود۔ یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی کہ حسین ابن علی نے کس لیے قربانی دی، کیسی قربانی دی، کیا رمز و راز ہے کربلا میں۔ کس طرح سے ہم کہہ سکتے کہ کربلا درسگاہ ہے ہمارے لیے تا قیامت، ہر آنے والی نسل کے لیے درسگاہ ہے کربلا، ہر مثال ایثار و قربانی کی، فداکاری کی،
ہر مثال عاشقی کی، فداکاری کی کربلا سے مل سکتی ہے۔ تمام رمز و راز صحرائے کربلا کے سینے میں اجسام شہداء کے ساتھ یہ سارے رمز و راز دفن ہو جاتے اگر زینب نہ ہوتی۔ کربلا کو منظر عام پہ لانے والی ہستی زینب کی ہے۔ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود۔ کربلا وہیں رہ جاتی، ختم ہو جاتی۔ نئی نوا میں جو رمز و راز ہے وہ سب، وہ جو رمز و راز شبیری ہے، وہ جو اہداف حسینی ہے، اہداف الہی ہے، یہ ساری چیزیں سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود۔ کوئی نوائے کربلا ہم نہیں سن سکتے اگر زینب نہ ہوتی۔ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود۔ خلاصہ عرض کروں، زینب اگر نہ بود، کسی فاطمی نہ بود، زینب نہ ہوتی کوئی فاطمی ہوتا، کوئی حسینی ہوتا، کوئی شبیری ہوتا، کوئی زہرا کی بات ہوتی۔ زینب اگر نہ بود کسی فاطمی نہ بود، زینب اگر نہ بود کسی مرتضی نہ داشت۔ نہ زہرا ہوتی ہمارے پاس آج، نہ مرتضی ہوتے ہمارے پاس۔ زینب اگر نہ بود کسی مرتضی نہ داشت، زینب اگر نہ بود حسینی نمی شدیم۔ ہم حسینی بنتے اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب اگر نہ بود حسینی نمی شدیم، زینب اگر نہ بود زمین کربلا نہ داشت، وجود نہ ہوتا کربلا کا۔ روئے زمین پہ کربلا نام کی کوئی انقلابی سرزمین نہ ہوتی، مکتب کربلا نہ ہوتا، درسگاہ کربلا نہ ہوتا۔ زینب اگر نہ بود حسینی نمی شدیم، زینب اگر نہ بود زمین کربلا نہ داشت۔ زینب ہر انچ گفت تماماً حسین بود۔ جو کچھ کیا زینب نے، جو کچھ کہا زینب نے، حسین حسینی کیا، حسین ہی کہا۔ اصلاً بغیر نام حسین اعتنا نہ داشت۔ زینب کے لیے محور، مرکز حسین۔ جو کچھ کیا حسین کے لیے کیا، اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا، اپنے زمانے کے ولی خدا کے لیے کیا، عشق خدا میں کیا، عشق خدا میں کیا۔ جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، حسین ہی کہا، حسین کے لیے کہا، حسینی مشن کے لیے کہا۔ زینب ہر انچ گفت تماماً حسین بود، اصلاً بغیر نام حسین اعتنا نہ داشت۔ زینب اگر نہ بود مسلمان نہ داشتی۔ باور کنید ذکر حسین جان نہ داشتی۔ اگر زینب نہ ہوتی، حسین کی قربانی کے بعد اگر زینب نہ ہوتی تو کیا آج مسلمان ہوتے؟ آج ہم حسینی ہوتے؟ آج ہمارے پاس اہل بیت ہوتے؟ زینب نے جو کچھ کیا حسین کے لیے، زینب کے لیے مرکز حسین ہے، مرکز عشق حسین۔ زینب کے لیے حسین سب کچھ ہے۔ زینب خود فنا ہے ذات حسین میں، عشق الہی سے لبریز ہے۔ زینب کو نہ اپنی جان کی فکر ہے، زینب کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، زینب کو نہ اپنے شوہر کی فکر ہے،
زینب کو نہ اپنے مدینے کی فکر ہے، زینب کو بس ایک فکر ہے، وہ فکر یہ ہے کہ حسین کامیاب ہو جائے۔